بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک آیت مجیدہ سے آغاز کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن تم سے ضرور بر ضرور ایک نعمت کے بارے، ایک مخصوص نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. یہ بڑی تاکید کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ضرور تم سے یہ سوال ہونا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جس نعمت کا سوال ہونا ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے اور وہ کھانا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام علیہ السلام کا جب سامنا ہوا نا نعمان بن ثابت سے، حضرت نے فرمایا کہ تو اس آیت کی تفسیر کیا کرتا ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، نعیم کی تفسیر کیا کرتا ہے؟ کہتا فرزند رسول گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور کھانا جو ہے یہ اس کی کرتا ہوں. امام نے فرمایا نعمان یہ بتا کہ کوئی تیرا مہمان بنے، تو اس کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، اور جب وہ رخصت ہونے لگے اور تو حساب مانگ لے تو لوگ تیرے بارے کیا کہیں گے؟ کہ تو ایسے شخص کے بارے کیا رائے رکھے گا جو مہمان نوازی کر کے مہمان سے حساب مانگ لے؟ کہتا ہے فرزند رسول وہ تو بڑی گھٹیا اور بخیل شخص ہوگا جو ایسی حرکت کرے. سرکار نے فرمایا کہ تو بھی خدا کو بخیل سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا پوچھے گا اور رازق کا رزق دینا تو اس کی ذمہ داری ہے. تو مولا فرمایا پھر وہ نعیم خاص نعمت کون سی جس کا سوال ہوگا؟ فرمایا ولایت علی بن ابی طالب. شب ولایت ہے، شب عید غدیر آ رہی ہے.
سلامتی عطا فرمائے اور سب مومنین کو، اہل ایمان کو اس ولایت پر استقامت عطا فرمائے۔ مومنین کرام، ضرور اس نعمت کا سوال ہونا۔ امام نے فرمایا وہ نعمت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، جس کا قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ سامعین گرامی، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، ولایت علی بن ابی طالب مکتوب فی جمیع صحف الانبیاء۔ یہ باب الحوائج کی حدیث ہے، ساتھ میں امام کا ارشاد ہے، جتنے صحیفے، جتنی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے، کوئی ایک صحیفہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں ولایت علی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر صحیفہ نبی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ تھا۔ اور اگلا جملہ امام نے فرمایا وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا بِالنُّبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اللہ نے کسی نبی کو نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ اجر عطا فرمائے۔ مومنین کرام، انبیاء کی بعثت و نبوت، اقرار توحید، اقرار نبوت، اقرار رسالت پر ہوئی ہے۔ یہ جو حدیث ولایت ہے، حدیث غدیر اسے کہتے ہیں، حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ توجہ چاہوں، یقین کرنا میرے شیخ سنی بھائیوں، پیغمبر گرامی اسلام کی اس حدیث غدیر جیسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ علامہ مقبلی ایک عالم اہل سنت ہیں، ان کا ایک بڑے خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ حدیث غدیر یقینی نہیں ہے تو پھر کائنات کی کوئی شے بھی یقینی نہیں ہے۔ اگر حدیث غدیر یقینی نہیں ہے تو پھر کوئی حدیث بھی یقینی۔ اور اگلی بات سنو گے سامعین گرامی، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک فریضے کے بعد ایک فریضہ نازل ہوتا رہا ہے، ایک واجب کے بعد ایک واجب آتا رہا، دین 23 سال میں مکمل ہوا، ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ، لیکن ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ آخری فریضہ تھا جس کے بعد پھر کوئی فریضہ نازل نہیں ہوا۔ یہ آخری فریضہ جس کے بعد پھر کوئی فریضہ، اور اسی فریضے کے نازل ہونے کے بعد یعنی اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے، آج کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا جس میں ولایت علی مولا کیا۔ کسی حدیث پیغمبر کو ذرا غور سے سنیے، کسی حدیث پیغمبر کو کہتے ہیں اتنے لاکھ حدیث میں سے پھر اتنے ہزار حدیث، کسی حدیث پیغمبر کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے راوی حدیث غدیر کو ملے۔ حدیث من کنت مولاہ کو جتنے راوی ملے کسی، اور یقین کرنا ہمارے علماء کا بڑا کردار ہے جنہوں نے ولایت امیر المومنین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں علامہ امینی جنہوں نے ایک حدیث امیر المومنین پر پوری 11 جلدیں کتاب الغدیر لکھی،
ذرا لطف لینا میں کیا عرض کر رہا ہوں. صرف ایک حدیث غدیر پر 11 جلدیں کتاب لکھی، اور اس ایک حدیث ولایت پر 11 جلدوں میں جو کتاب لکھی گئی اس پہ عرصہ کتنا لگا، حیران ہو جاؤ گے. زندگی کا ایک حصہ صرف ہوا 40 سال. علامہ امینی کے 40 سال صرف ہوئے اس ایک کتاب الغدیر لکھنے میں، اور ان 40 سالوں میں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا. ان 40 سالوں میں دنیا کے اہم ترین کتاب خانے چھان مارے علامہ امینی نے. نجف اشرف کے کتاب خانے، کربلا کے کتاب خانے، بغداد کا کتاب خانہ، دمشق کا کتاب خانہ، تہران، قم، مشہد کے کتاب خانے، حتیٰ ہندوستان تک کا سفر کیا. دلی، آگرہ اور لکھنؤ کے کتاب خانے تک چھان مارے اس ایک حدیث غدیر کو لکھنے کے لیے، حق کے امیر المومنین کو ثابت کرنے کے لیے. اور خدا کی قسم 40 سال کی محنت کے بعد حق کے ولایت امیر المومنین کو لکھا. آفتاب قیامت طلوع کر جائے گا، مسلمان اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. اور اس کتاب نے کیا انقلاب پیدا کیا. یقین فرمائیے آغا بزرگ تہرانی صاحب الذریعہ نے علامہ امینی کو خط لکھا تھا جب یہ کتاب الغدیر آئی تھی. فرمایا میں نے جب سے آپ کی کتاب الغدیر دیکھی میں رب سے دعا کر رہا ہوں، اے پروردگار میری باقی ماندہ زندگی بھی علامہ امینی کو عطا کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں میں، باقی ماندہ زندگی بھی علامہ امینی کو عطا کر دے. آپ نے وہ کام کیا کہ جس کو زبان کے ذریعے سے اظہار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا حق کے ولایت امیر المومنین. اور مومنین کرام حیران ہو جاؤ گے، نجف اشرف میں علامہ امینی صاحب الغدیر، ان کا بیٹا جب ان کی باپ کی وفات ہو گئی تو ان کا بیٹا جب آنے لگے سید مہدی بحر العلوم کے خاندان سے، ایک فقیہ مجتہد بیٹا جب ان سے ملنے کے لیے گیا نا، خدا حافظی کے لیے گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ آپ کے باپ نے اتنا بڑا کام کیا، زندگی صرف کر دی حق کے ولایت امیر المومنین کو ثابت کرنے میں. فرماتے میں سوچا کرتا تھا مولا امیر المومنین کیسے اجر عطا کریں گے. فرماتے میں نے خواب میں دیکھا محشر بپا ہے. یہ مہدی بحر العلوم ان کی نسل سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا محشر بپا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام حوض کوثر پر موجود ہیں اور جام کوثر کے بھر بھر کے اپنے محبوں اور شیعوں کو پلا رہے ہیں. ایک مرتبہ اچانک میدان محشر میں شور ہوا کہ سارا محشر اس طرف متوجہ ہوا. تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اس طرف شور کیسا، دنیا ادھر کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا گیا کہ صاحب الغدیر علامہ امینی تشریف لا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا امیر المومنین آگے بڑھے، جس طرح دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے، پنجے میں پنجہ ڈالتا ہے، یوں علامہ امینی کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی صاحب الغدیر کو حوض کوثر کے کنارے لائے. پہلے آب کوثر سے علامہ امینی کے چہرے کو دھویا، پھر کوثر اپنے ہاتھوں سے پلایا. فرمانے لگے مجھے یقین ہو گیا یہ وہ صلہ ہے جو امیر المومنین عطا کر رہے ہیں. اور مولا امیر نے جب مولا جناب علامہ امینی کے چہرے کو دھو رہے تھے نا کوثر سے، مولا علی کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے بیضت وجہی اللہم بیض وجہہ کما بیض وجہی عند الناس. میرا اللہ امینی کے چہرے کو بھی اسی طرح روشن کر دے جس طرح میرا چہرہ دشمنوں کے سامنے اس نے روشن کر. یہ وہ متواتر حدیث ہے. علامہ امینی نے لکھا 110 صحابہ کرام نے اس حدیث غدیر اور حدیث ولایت کو نقل کیا.
کسی حدیث کو اتنے راوی نہیں ملے جتنے راوی اس حدیث غدیر کو ملے۔ 110 صحابہ کرام نے نقل کیا، 84 تابعین نے نقل کیا، اور علامہ امینی نے جو اس کتاب الغدیر میں ولایت پر کام کیا وہ 3 جہات سے کیا۔ کتاب الغدیر عن الکتاب والسنت والادب، 3 پہلوؤں سے پورے عالم اسلام کی تفاسیر قرآن کو کھنگال ڈالا کہ جس مفسر نے بھی امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ اپنی تفسیر میں کیا وہاں سے اٹھا کے کتاب الغدیر میں جمع کر۔ یار قدر کرو، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر حدیث پہ اتنا کام کیا کہ جس محدث نے حدیث غدیر کو نقل کیا ان محدثین کا تذکرہ کیا اور ان کی کتابوں کے حوالوں سے لا کے حدیث کتاب الغدیر میں جمع کر دیا، اور پھر ادب اور تاریخ کی حیثیت سے بھی ذکر کیا کہ پہلے میدان غدیر میں حسان بن ثابت کے قصیدہ سے لے کر اور 12ویں صدی تک جتنے عرب شعراء نے واقعہ غدیر کو نظم کیا ان سب کا کلام لا کے بھی غدیر میں کتاب الغدیر میں جمع کر دیا۔ اتنا بڑا کارنامہ، شیعہ خوش نصیب و عقیدہ ولایت رکھتے۔ یہ ولایت کا سوال ہونا ہے قیامت کے دن، پوچھا جائے گا تم سے ولایت کے بارے میں، اور ولایت کا جنہوں نے انکار کیا یاد رکھنا 4 شخصیات تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، مولا علی علیہ السلام نے 4 شخصیات سے پوچھا کہ گواہی دو، کیا تم نے غدیر میں نہیں سنا تھا؟ کیا تم نے غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ میرا بازو بلند کر کے پیغمبر نے دکھایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا یہ علی مولا۔ توجہ، یعنی پیغمبر گرامی نے گنجائش نہیں چھوڑی، حاضہ بھی فرمایا، نام بھی لیا۔ حاضہ جب حاضہ کہہ دیا تب بھی اس فرد کی تعیین ہو گئی، کسی کا نام لے لیا تب بھی اس فرد کی تعیین ہو گئی۔ پیغمبر نے اس میں اشارہ بھی استعمال کیا ہے اور پیغمبر نے نام بھی لیا ہے، جو موجود ہیں وہ اشارہ سمجھ لیں، جو غائبین ہیں وہ نام یاد رکھیں، میرے بعد یہ علی مولا، میرے بعد گواہی دو، تم نے غدیر میں نہیں سنا تھا؟ چاروں کے چاروں صحابی ہیں۔ انس بن مالک سے مولا نے فرمایا گواہی دو، اور ان چاروں نے امیر المومنین کی ولایت کی گواہی نہیں دی۔ چاروں نے ولایت امیر المومنین کو چھپایا۔ جناب امیر علیہ السلام نے انس بن مالک سے فرمایا کہ تو نے میری ولایت کی گواہی کو چھپایا، لا اماتک اللہ حتی یبتلیک بالبرس لا تغطیہ الامامہ۔ مولانا فرمایا انس تو نے میری ولایت کی گواہی کو چھپایا، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تو ایک برس کی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے جس بیماری کو تیرا امامہ بھی چھپا نہ سکے۔ مولا علی نے بد دعا کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں مولا علی کی بد دعا کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں تک وہ برس کی بیماری آ گئی، اور وہ امامہ یوں آنکھوں تک چھپا کے رکھتا تھا لیکن پھر بھی بیماری ظاہر ہوتی تھی، اور اسی بیماری میں مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مولا کی ولایت کی گواہی نہیں۔ اشعث بن قیس کندی سے مولا نے فرمایا گواہی دے میری ولایت کی، اس نے بھی آقا کی ولایت کی گواہی نہیں دی۔ مولا نے فرمایا لا اماتک اللہ الا یذہب بقریمتک، خدا تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اللہ تیری دونوں آنکھوں کی بینائی سلب نہیں کر لے گا۔ جب تک تو اندھا نہ ہو جائے اس وقت تو مرے گا نہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے اشعث بن قیس کندی کو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور پھر کہتا تھا میرا اللہ تیرا شکر ہے علی نے مجھے اندھا ہونے کی بد دعا دی ہے، مجھے جہنم کی بد دعا نہیں دی۔ یہ کہتا تھا۔ تیسری شخصیت خالد بن ولید، معذرت چاہتا ہوں، خالد
اس کو حضرت نے فرمایا میری ولایت کی گواہی دے، اس نے بھی مکہ کی ولایت کی گواہی نہیں دی۔ مولا نے فرمایا لا اماتک اللہ الا میتۃ جاہلیہ، تو نے میری ولایت کی گواہی نہیں دی، اللہ تجھے جاہلیت کی موت مارے گا۔ اور چوتھی شخصیت برا بن عازب، مولا نے فرمایا میری ولایت کی گواہی دے، گواہی نہیں دی۔ مولا نے پھر اس کو بددعا دی کہ لا اماتک اللہ الا، تو اس وقت تک تجھے اللہ موت نہیں دے گا کہ جب تک تو اسی مقام کی طرف واپس نہ چلا جائے جہاں سے تو نے ہجرت کی تھی۔ اللہ تجھ سے ہجرت والا شرف جب تک سلب نہیں کر لے گا اللہ تجھے موت نہیں دے گا۔ حاکم شام نے پھر یمن میں اس کو والی مقرر کر دیا، وہیں سے ہجرت کر کے اسلام میں آیا تھا، پھر اسی دور میں جا کے مرا۔ یہ مولا امیر المومنین کی بددعا کا نتیجہ۔ شیعو خوش نصیب ہو، رب نے تمہیں عقیدہ ولایت عطا کیا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ 4 مقام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 مقام ہیں جہاں پر شیطان کی چیخیں بلند ہوئی ہیں۔ پہلا مقام جب رب نے سجدے سے جب انکار کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جس دن اللہ نے ابلیس پر لعنت کی تھی اس دن اس کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ دوسرا مقام جب رب نے فرمایا تھا فاخرج منہا فانک رجیم، اس مقام سے نکلو قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ جب نکالا گیا اس مقام سے اس دن بھی اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ تیسرا مقام جس دن خداوند عالم نے پہلی وحی سرکار دو عالم پر نازل کی، جب سرکار مبعوث بر رسالت ہوئے اس دن بھی شیطان کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اور امام صادق فرماتے ہیں چوتھا دن جس دن شیطان کی چیخیں بلند ہوئی ہیں، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا نا، بازو بلند کر کے دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد بھی شیطان کی چیخیں بلند ہوئی اور آج تک شیطانوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج تک چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں دیکھیے یہ رنش ابلیس 4 رنات، 4 مقام پہ چیخیں۔ یہ جو آخری جملہ میں نے کہا نا اس کو ذرا بدل کے کہنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ابلیس کی چیخ بلند ہوئی جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے جس کی بھی ولایت علی سے چیخیں نکلیں سمجھو وہی شیطان ہے۔ سامعین گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، کافی شریف کی حدیث، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز حج ہے، 5ویں چیز ولایت ہے۔ سائل نے پوچھا فرزند رسول ان 5 چیزوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ فرمایا وہ ولایت ہے۔ اور وہ ولایت کیوں ہے؟ اگلی بات، ولایت کیوں ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا باقی 4 چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت پر ہے۔ اور فرمایا باقی 4 چیزوں میں استثناء ہے، گنجائش ہے، رخصت ہے، لیکن ولایت میں کوئی رخصت نہیں۔ نماز بالغ پر واجب ہے، صحت مند ہے کھڑا ہو کے پڑھے، بیمار ہے بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جائے، لیٹ نہیں سکتا اشارہ کرے، اشارہ نہیں کر سکتا دل سے گزار لے۔ نماز روزہ بیمار ہے ساکت ہے، نماز مسافر پر قصر ہے 4 رکعتی 2 رکعتی پڑھے، روزہ سفر میں معاف ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے۔ حج اس پر واجب ہے جو مستطیع ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے۔ امام نے فرمایا باقی جو واجبات ہیں ان کے لیے شرائط ہیں۔
لیکن ولایت امیر المومنین اور ولایت آل محمد کے لیے کوئی شرط نہیں، امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، مقیم پر بھی واجب ہے، صحت مند پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہو سکی کہ اس حدیث غدیر کا انکار کر سکے۔ آپ جانتے ہیں ورنہ دنیا کا تو طریقہ یہ رہا کہ ضعیف کا کہ انکار کر دیا، اس حدیث کا انکار نہیں کر سکے۔ اور یہی وجہ جب انکار نہیں کر سکے نا تو پھر مولا کے معانی تلاش کرنے شروع کر دی، پھر مولا کے معانی میں گڑبڑ شروع کر دی۔ جی توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ غربی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں بدبخت اور شقی ترین ہوگا انسان جو اس حدیث غدیر میں بھی شک کرے۔ بدبخت اور شقی ترین ہے وہ انسان جو اس حدیث غدیر میں شک کرے۔ حدیث کا انکار تو کر نہیں سکے، جرت نہیں ہوئی، اور پھر کہا نہیں جی مولا کا معنی جو ہے وہ حاکم کا نہیں، آقا کا نہیں، خلیفہ کا نہیں، جانشین کا نہیں، مولا کا معنی ہے دوست۔ توجہ، یا مولا علی کا معنی دوست، پیغمبر مولا علی کی دوستی بتانا چاہتے ہیں۔ غربی صاحب نے خدا کی قسم کمال کا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کے بارے جو لفظ مولا آیا اس کا معنی تو بعد میں کرنا، پہلے تو رسول نے یہ فرمایا نا من کن تو مولا ہو، پہلے رسول نے جو اپنے لیے مولا کہا اس کا معنی کرو۔ پہلے یہ کلیئر کرو کہ رسول کس معنی میں مولا ہے۔ اور خدا کے لیے مسلمانوں بغض علی میں اتنے نہ گر جاؤ، بتاؤ رسول آقا ہے یا دوست؟ رسول حاکم ہے یا دوست؟ رسول مولا ہے یا دوست؟ یار کتنی عجیب بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ، ابراہیم کا دوست اللہ، اور مصطفیٰ کا دوست ہرا غیرہ۔ ابراہیم کا دوست اللہ اور مصطفیٰ کا دوست ہرا غیرہ، اور دوستی نہیں غلامی پہ ناز کرو۔ اگر من کن تو مولا، پہلے پیغمبر نے اپنے لیے مولا کہا، پہلے رسول کو مولا مانو۔ اگر رسول اللہ حاکم مانتے ہو، رسول کو آقا مانتے ہو، اور رسول کے مقابلے میں خود کو غلام کہتے ہو، تو پھر مولا علی کو بھی حاکم ماننا پڑے گا، پھر مولا علی کو بھی سردار ماننا پڑے گا، پھر مولا امیر المومنین کو بھی صاحب حق کے ولایت ماننا پڑے گا۔ اپنی شکل دیکھو پھر رسول کی دوستی کا دعویٰ دیکھو۔ ہماری حیثیت رسول کا دوست ہونے دی۔ اللہ اکبر، غلامی پہ ناز کرو۔ توجہ، ہم رسول کو آقا مانتے ہیں، ہم دعوی غلامی رسول کرتے ہیں، لہذا رسول کو آقا مانتے ہیں، رسول کے بعد مولا علی کو بھی آقا مانتے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ کے بعد مولا علی کو بھی حاکم مانتے ہیں، مولا امیر المومنین۔ اور یاد رکھیے مولا علی نے کب کہا میں مولا ہوں؟ رسول نے کہا میں مولا ہوں، رسول نے کہا علی مولا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، غدیر میں اعلان ہوا امیر المومنین کی ولایت کا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ میں توجہ کیجیے گا، ساری دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی۔ حضرت جب کھانا کھلا چکے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا آور، ابو لہب سے فرمایا وہ بھینگے،
سرکار نے فرمایا خبردار کوئی نہیں اٹھے گا اس مجلس سے جب تک میرا بھتیجا اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی طرف رخ کیا، فرمایا کم یا سیدی و مولائی، کم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالت ربک، اے میرا سردار، اے میرا مولا اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے۔ سامعین گرامی، دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کو مولا کہا، پھر غدیر میں پیغمبر نے علی کو مولا کہا، اور جو لفظ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں استعمال کیے بلغ رسالت ربک، وہی لفظ اللہ رب العزت نے مولا علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے اس حکم کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین، اس مقام ولایت کا یہ آخری فریضہ ہے۔ اس ولایت امیر جتنے احکام شریعت، جتنے واجبات ہیں، جتنے فرائض ہیں، ان تمام فرائض میں ولایت امیر المومنین کا وہی مقام ہے جو 4 رکعتی نماز میں آخری سجدے کا مقام ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ علم اصول الفقہ میں بحث آتی ہے اقل و اکثر استقلالی اور اقل و اکثر ارتباطی۔ بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن بڑی سادہ سمجھ جائیں گے۔ اقل و اکثر استقلالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے 100 روپیہ آپ نے کسی کا دینا ہے، اس 100 روپے میں ہر روپے کی ایک مستقل حیثیت ہے، ہر روپیہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے 100 میں سے 30 روپے دے دیے، باقی پھر کتنے دینے ہوں گے؟ 70 دینے ہیں نا، اب دوبارہ 100 تو نہیں نہ دینا۔ 50 دے دیے تو پھر کتنے؟ 50، 100 تو نہیں دینا۔ 70 دے دیے، باقی رہ گئے 30۔ ہر روپے کی مستقل حیثیت ہے، جتنے ادا ہو گئے وہ آپ کے ادا ہو گئے، باقی ماندہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن نماز اول التکبیر آخر التسلیم، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نماز کچھ ارکان افعال کے مجموعے کا نام ہے، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، نیت سے آندھی تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہو گئی، قیام ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں سجدے ہیں، اس میں رکوع ہے، اس میں تشہد ہے۔ اب میرا سوال ہے، 4 رکعتی نماز ہے، پہلی رکعت آپ نے پڑھ لی، دوسری بھی پڑھ لی، تیسری بھی پڑھ لی، چوتھی رکعت کے آخر میں کتنے سجدے کرنے تھے؟ 2 سجدے کرنے تھے۔ آخری رکعت کا آخری سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ آخری رکعت کا آخری سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ سجدہ بجا نہیں لائے۔ اب کیا خیال ہے، صرف ایک سجدہ کرنا پڑے گا یا ساری نماز پڑھنی پڑے گی؟ یہ اقل و اکثر ایسا ہے کہ ہر رکن، ہر فعل دوسرے سے مربوط ہے۔ ایک جان بوجھ کے چھوڑ دیا سجدہ، ساری نماز دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ صرف ایک سجدہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آخری سجدے کی حیثیت رکھتی ہے تمام واجبات میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت۔ اور سنی، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر شیطان قیامت تک اللہ کے سجدے کرتا رہے، میرا ساتھ دینا تھوڑا سا، اگر شیطان قیامت تک اللہ کے سجدے کرتا رہے، اللہ وہ سجدے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ سجدہ نہ کرے جس کے انکار سے یہ لعنتی بنا۔ وہ سجدہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام والا۔ امام فرماتے قیامت تک سجدے کرے، جب تک وہ سجدہ نہ کرے جس کے انکار سے یہ لعنتی بنا، اللہ قیامت تک کے سجدے قبول نہیں کرے گا۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح امت پیغمبر قیامت تک عبادتیں کرتی رہے، اللہ یہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا جب تک اس کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھے جسے اللہ نے ولی بنایا۔
مولا امیر المومنین۔ جب تک دنیا امیر المومنین کی ولایت کی قائل نہ ہو جائے گی، قیامت تک امت پیغمبر کے سجدے بیکار چلے جائیں۔ اشہادو بولایتک تقبل الاعمال، امام کے زیارت نامے کا جملہ ہے، آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہو گئے، آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ مومن کرام، ولایت امیر المومنین، دنیا میں کوئی ایک نظام دکھا سکتے ہو جو ایک راہبر کے بغیر چلتا ہو؟ دنیا کا کوئی ملک دکھا سکتے ہو جہاں میں صدر یا وزیر اعظم نہیں ہوتا؟ دنیا کی کوئی ایسی فوج دکھا سکتے ہو جس میں کمانڈر ان چیف نہیں ہوتا؟ انسان تو چھوڑو، انسانی تہذیب کی بات نہیں کرتے، حیوانات کی زندگی میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک راہبر ہوتا ہے۔ حتیٰ شہد کی مکھیاں، آپ تاریخ پڑھ لیں، نہج البلاغہ میں خطبہ بھی ہے مولا امیر کا، یہ جو شہد کی مکھیاں ان کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، عربی میں اس کو یاسوب کہتے ہیں، اور پیغمبر گرامی نے مولا علی کے لیے فرمایا تھا یا علی انت یاسوب الدین، دین کا سردار تو ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور یاسوب کیا کرتا ہے؟ اس یاسوب کا کیا کام ہے؟ جو مکھیوں کا سردار ہے نا، شہد کی مکھیاں، کوئی مکھی بھی جب آتی ہے نا وہ پہلے اس کو چیک کرتا ہے، یاسوب اس کی ڈیوٹی ہے جی، وہ چیک کرتا ہے، اگر تو وہ پھول سے ہو کے آئی ہے پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ آ جائے اور چھتے میں شامل ہو جائے، اگر گندگی سے ہو کے آئی ہے یاسوب اس کو مار ڈالتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ سامعین گرامی قادر، مولا امیر کے لیے فرمایا یا علی تو یاسوب الدین ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ جو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ حبل اللہ کیا ہے جس کو تھامنے کا حکم ہے؟ فرمایا وہ حبل اللہ المتین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ سامعین گرامی، نقش ولایت بہت اہم ہے میرے محترم سامعین، والی بہت اہم ہے۔ کتنا اہم ہے ذرا سنیے، تھک تو نہیں گئے حضرات؟ ٹائم ہے نا جی؟ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے جب مصر سے نکلے تو آگے دریائے نیل آ گیا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون اپنا لشکر لے کے چڑھ دوڑا، حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے۔ یہ لفظ ہے قرآن میں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یا نبی اللہ تم پکڑے گئے، مارے گئے، کہاں جائیں گے؟ آگے دریائے وہ بھی موت، اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں، وہ بھی موت۔ حضرت نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا۔ اصل میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جن بندوں کا نبوت پر، رسالت پر یقین پختہ نہیں نہ ہوتا تو رسول کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد رب نے سبیل نجات پیدا کر دی۔ ابھی فرعونی لشکر پہنچا نہیں، حکم و اضرب بعصاک البحر، موسیٰ یہ مارو عصا پانی پر، دریا پر، فانفلقا، بس عصا مارنے کی دیر تھی، رب کریم نے خشک راستے پیدا کر دیے، خشک راستہ بنا دیا دریائے نیل کے اندر سے۔ حکم ہوا موسیٰ لے کے نکلو ساتھیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے نکلے، آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اسی راستے میں۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ خیریت سے گزر گئے،
فرعون اور فرعونی پورا لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچا، وہ جو پانی کی دیواریں قائم تھیں وہ آپس میں مل گئیں۔ تو پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں، فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا میرے دوستو، غور کیجئے، راستہ وہی تھا جس راستے سے موسیٰ ساتھیوں کو لے کے خیریت سے نکل گئے، لیکن فرعون اور فرعونی اسی راستے میں غرق ہو گئے۔ کائنات میں قدرت نے کائنات کو، دنیا کے انسانوں کو یہی درس دیا، یاد رکھو راستے نہیں بچاتے، راہبر بچایا کرتے ہیں۔ راستے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، والی، حاکم۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث نہ میرا عشق ہے ایمان سے، اس حدیث سے میں نہ بہانے سے کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، نہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ حدیث میں ضرور ہی پڑھتا۔ اگر منابع اہل سنت میں یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ نے جناب عمار کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علی قد سلق وادیا وسلق الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ آپ جی کیا فرمایا؟ ساری دنیا ایک راستے پر، مولا علی تنہا دوسرے راستے پر، لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا کمال کا فرمایا، سرکار نے فرمایا عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ اور سامعین گرامی سن لو میری بات، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، محسن کاظمی صاحب، آپ نے صرف ایک شخص کے لیے سنا کہ اس نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، خدا کی قسم علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتی۔ علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتی۔ اب بتاؤں والی حاکم کی حیثیت کیا ہے حدیث سے؟ اب میں تھوڑا نیچے آ رہا ہوں۔ آغا محسن قراتی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے ایک بچہ بھی سمجھے کہ مقام ولایت کیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی مثال دی خوبصورت، فرماتے ہیں فرض کرو ایک بس میں بڑے صاف ستھرے سوٹڈ بوٹڈ مسافر بیٹھے ہیں، پرفیوم عطر لگا کے، نہا دھو کے، لیکن اس بس کا جو ڈرائیور ہے وہ اناڑی ہے، نہ ڈرائیونگ جانتا ہے، نہ راستہ جانتا ہے، نہ منزل جانتا ہے۔ یار وہ ڈرائیور کیا لوگوں کو منزل تک پہنچائے گا جو لوگوں سے کہے سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، غلط ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا۔ بتائیے، مسافر صاف ستھرے، ڈرائیور نہ منزل سے آشنا، نہ راستے سے آشنا، نہ ڈرائیونگ سے آشنا، پہنچائے گا منزل پر؟ کبھی نہیں۔ اس کے برعکس ایک بس میں جو مسافر ہیں وہ تو میلے کچیلے ہیں، لباس بھی ان کا گندا ہے، ڈرائیور جو ہے وہ ماہر ہے، ڈرائیور جو ہے وہ راستے سے بھی آشنا ہے، منزل سے بھی آشنا ہے۔ خدا کی قسم اگر ڈرائیور ماہر ہے تو وہ گندے مسافروں کو بھی منزل تک ضرور پہنچا دے گا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، ایک دفعہ سوار ہو جاؤ پھر جہاں سفینہ پہنچے گا سوار وہی ہو۔
خیبر کا فاتح، کعبے کا گوہر، کعبہ کا شوہر، کعبہ محمد، حسنین کا بابا، اے شیر خدا ہو، اے مشکل کشا ہو، اے ساتھی کوثر، اے شافی معاشر، نمبر کا مولا، ابوذر کا مولا، مقداد کا مولا، سلمان کا مولا، دور سے بولو، دور سے بولو، لاکھ یارے اللہ کو سلام دیتا ہے، اللہ کو سلام دیتا ہے، سدا شاد رہے آباد رہے۔ اب آقا کراتی کی مثال کے بعد ایک فرمان رب العزت سنو، ایک حدیث قدسی امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا فرمایا پروردگار نے؟ سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيًّا۔ حدیث کا ذمہ دار، لفظوں کا ذمہ دار، حدیث قدسی ہے، 5ویں امام سے مروی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اس امت پر، اس رعیت پر، ان لوگوں پر ضرور برضرور عذاب نازل کروں گا جو کسی ایسے ظالم جائر امام کی امامت کی قائل ہو جائے جسے میں اللہ نے امام نہیں بنایا۔ اس رعیت پر میں ضرور عذاب کروں گا جو کسی ایسے جائر کو، ظالم کو امام مان لے جسے میں اللہ نے امام نہیں بنایا۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيًّا، اگرچہ اس کے اعمال ٹھیک بھی ہوں میں ضرور عذاب کروں گا۔ وَلَعَافُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس رعیت کو، اس امت کو، ان لوگوں کو میں ضرور برضرور معاف کر دوں گا جو کسی ایسے امام عادل کی امامت کے قائل ہو جائیں جسے میں اللہ نے امام بنایا۔ وَإِنْ كَانَتْ مُذْنِبَةً، اگرچہ وہ امت گنہگار کیوں نہ ہوگی، اللہ فرماتا ہے میں اس امت کو ضرور معاف کروں گا، ضرور معاف کروں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، مومنین کرام، نقش امامت بڑا اہم ہے، اس لیے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، والی خراسان شہنشاہ عرب و عجم، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ لا، ایک صلوات پڑھ دو محمد لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتقالا على حب آل محمد، آل محمد کی محبت کے بھروسے پر عبادات اور اعمال کو، عبادت کی کوشش کو ترک نہ کرنا۔ ولا تدع حب آل محمد اتقالا على العبادة، اور نماز روزے کے دھوکے میں آ کے آل محمد کی ولایت سے دستبردار نہ ہونا۔ آل محمد کی محبت عبادات کے بھروسے پر، آل محمد کی محبت سے دستبردار۔ شیعہ خوش نصیب ہو، عقیدہ ولایت پہ ناز کیا کرو۔ ڈاکٹر شریعتی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، شریعتی کہتا ہے شیعہ خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا، وہ علی تمہارے حصے میں آیا۔ حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ میرے بھائی فوراً ہی آ گئے تھے، میں نے کافی انتظار کروایا۔ محسن کاظمی صاحب نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت ربائی پڑھی، تو میں بھی ایک ربائی پہ اختتام کر رہا ہوں، قصائد بھی بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی شہید محسن نقوی نے کمال کہا، ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے۔ اللہ
شہید محسن نقوی نے کہا ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے. بس اتنی بات اپنے دل کے سمجھانے کو کافی ہے. خدا کیا ہے علی جانے, علی کیا ہے خدا جانے. غدیر, کل عید غدیر ہے, آپ سب کو مبارک ہو. اللہ یہ غدیر سب کو نصیب کرے. غدیر ایک نظام مسلسل ہے, غدیر ایک انتظام مکمل ہے, غدیر مقام ہدایت ہے, غدیر افتتاح دور امامت ہے, غدیر تاریخ میں مقام جلی ہے, اور غدیر حدیث میں مقام علی ہے. علی ولی ہے, ولی علی ہے. جو غدیر مانتا ہے وہ باطل اشیانی نہیں ہوتا, اور جو غدیر جانتا ہے وہ کبھی قادیانی نہیں ہوتا.